وہ شاعر نے کہا جی لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں، اہل دل آج بھی ہیں اہل زباں سے آگے۔ اگر آپ نے الفاظ کی تاثیر دیکھنی ہو، اگر آپ نے درد دل میں سموئے ہوئے علامہ اقبال کے اشعار سننے ہوں، اگر آپ نے سچائی کو اپنی روح کے اندر اترتے ہوئے محسوس کرنا ہو تو ہمارے پریزیڈنٹ کو سنیے، جناب آفتاب اقبال شیخ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ نے ایک دعا کی تھی میرے صاحب کہ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں کہ یہ 400 بدل جائیں۔ تیری خودی میں خیالوں میں نہیں، خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں کہ یہ 400 بدل جائیں۔ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ خواتین و حضرات، ہمارا آج کا جو یہ لانچنگ سیریمنی کا پروگرام ہے، یہ اس پہ چھوٹی سی ہماری بریفنگ پہ، ایک فوٹو سیشن پہ اور اس کے بعد لنچ پہ ختم ہو سکتا تھا، لیکن ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ہمیں ہلا کے رکھ دیا۔ اور وہ واقعہ یہ ہوا کہ جو ہم مدتوں سے بچپن سے ایک خواہش دل میں سنبھال کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ ایک دم سے پتہ لگا کہ وہ خواہش پوری ہو گئی۔ حالانکہ اس کے لیے بہت دفعہ بات چیت ہوئی، بہت دفعہ لوگوں کو رائے بھی دی، لوگوں کو وہ بھی دیا، سجیشنز بھی دیں، لیکن جب یہ پتہ چلا کہ 51,000 اسکولوں میں فوری طور پہ یہ شروع کرا دیا گیا ہے تو مجھ سے اور میرے دوستوں سے رہا نہ گیا۔ ہم نے کہا کہ ہم وزیر تعلیم کو بلائیں گے اور ان کی زبانی یہ ساری باتیں سنیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہوا، کیسے ہوا اور اب کس طرح ہوگا۔ تو یہ ایک ایسا قدم تھا جس نے ہمیں ہمارے ذہنوں کو ہلا دیا کہ جو پاکستان بنا تھا تو پاکستان کے چاروں طرف ایک نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ میں اس شاعر کے روبرو بیٹھ کے اس سے یہ اس کی ڈائری کھلوائی جو جب اس نے لکھا تھا، اصغر سودائی صاحب کے گھر میں گیا اور ان سے پوری میں نے یہ نظم ان سے دوبارہ سنی کہ مجھے میری روح کو وہ قرار ملے کہ جو اس وقت پاکستان بنتے ہوئے وہ لوگوں کے دلوں کو قرار دیا انہوں نے، لوگوں کے دلوں کو جوش دیا انہوں نے، تو مجھے اس جوش سے ایک پھر واقعہ یاد آ گیا۔ اور واقعے سے پہلے ایک بات کہوں گا کہ میرے دل میں بڑی خواہش تھی، میں اپنے دوستوں اشفاق صاحب، مظہر صاحب اور اس طرح 2-3 اور دوستوں مغل صاحب، ہم اکٹھے جایا کرتے تھے عمرے کے لیے آخری عشرے میں۔ تو بڑی ایک تکلیف ہوتی تھی کہ جب ہم رات کو قرآن مجید شبینے میں پڑھنا شروع ہونا تو ہم سب پیچھے کھڑے ہیں اور عربی لوگ رو رہے ہیں، داڑے مار مار کے رو رہے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں پتا کہ کیا بولا جا رہا ہے، قرآن کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا اس کا مطلب ہے۔ میں نے اپنے تئیں کافی دفعہ کوشش کی، پھر ہم نے ایسا بھی کیا کہ ہم وہاں پہ تیار کرتے تھے وہ سپارہ جو رات پڑھا جانا ہوتا تھا، وہ سارا دن تیار کرتے تھے، پھر رات کو سنتے تھے تو ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھ آتی تھی۔ تو میری اگلی نسل نے اس کام کو پورا کر دیا، میرے دل کی وہ خواہش پوری ہو گئی۔ میری بیٹی نے پرسوں یہ امتحان پاس کیا، اس نے 2 سال کی محنت کے بعد کہ کوئی بھی شخص قرآن مجید کسی بھی جگہ سے کھول کے پڑھنا شروع ہو جائے اور وہ اس کا مطلب بیان کرتی جائے گی، الحمدللہ۔ تو دل کی خواہش میری پوری ہوئی۔ ایک واقعہ مجھے اس جوش کے بعد مجھے یاد آیا، یہ مراد راس نے جو بتائیں گے آج کو کہ قرآن مجید اس طرح پڑھایا جائے گا پاکستان کے اندر، ایک مجھے لگتا ہے میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ تو ایک واقعہ مجھے یاد آیا ڈاکٹر اسرار صاحب کا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے ہمیں بلایا، 2005 یا 6 کی بات ہے۔ انہوں نے کہا میرے ساتھ سب ساتھی گواہ ہیں، کیوں جی گئے تھے نا ڈاکٹر اسرار کے پاس، ہم بلایا ہماری آرگنائزیشن کو، میں 18 ڈاکٹرز کو لے کے ڈاکٹر اسرار کے پاس گیا۔ انہوں نے ہمیں ہاف دائرے کی شکل میں سامنے بٹھا لیا ڈاکٹر اسرار نے، اور ڈاکٹر اسرار نے اپنی گفتگو شروع کی، پونا گھنٹہ گفتگو کی۔ وہ ابتدائی افرنیس سے شروع ہوئے، آدم سے، نوح سے،
پھر حضرت ابراہیم پہ آئے، پھر سارے پیغمبروں سے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئے، ان کے معاملات بیان کیے، واقعات بیان کیے. اس کے بعد پھر بنو معاویہ اور پھر بنو عباس، بنو امیہ اور بنو عباس کے دور بیان کیے. پھر ترکی کی خلافت پہ آئے اور پھر پاکستان کے اس پہ آ گئے. تو انہوں نے ہمیں پاکستان بننے میں بتایا کہ پاکستان بننے کا کوئی چانس نہیں تھا. ایک ایسا اتفاق ہوا، اللہ کی مشیت تھی. تو یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ اتفاق ہوا. ایسی اللہ کی مشیت تھی کہ 37 میں جب ہندوؤں کو گورنمنٹ ملی، کانگریس کو جس کے سارے مسلمان بھی ممبر تھے، تو ہندوؤں کو حکومت ملی. تو ہندو کو 1000 سال کے بعد غلامی کے بعد حکومت ملی تھی. تو گنجے کو ناخن مل گئے. وہ کیا انہوں نے کیا کہ وہ شدی اور سنگٹن کی تحریکیں چلائیں مسلمانوں کو اور سکھوں کو زبردستی ہندو بنانے کے لیے. اور اس سے ایک چیز کھل کے سامنے آ گئی کہ ہندو کو ایک الگ قوم ہے اور مسلمان ایک الگ قوم ہے. 2 سال کے اندر وہ گورنمنٹ ٹوٹ گئی. لیکن اس کے بعد پھر مسلمان دیوانہ وار پاکستان کے لیے بھاگے ہیں. پھر 40 میں پاکستان کی قرارداد پاکستان منظور ہوئی ہے. یہ اچانک نہیں ہو گیا سارا کچھ. یہ ایک بڑا خوفناک معاملات ہیں، خوفناک واقعات ہیں. پھر وہ سارے واقعات ہوئے اور پھر پاکستان کے مسلمانوں نے اور ہندوستان کے مسلمانوں نے صبر نہیں لیا. پھر وہ 47 میں پاکستان بنا ہے قائد اعظم کی قیادت میں. تو پھر ہی مسلمان رکے ہیں. اور ڈاکٹر اسرار کہنے لگے کہ ہندو کی اکثریت اور انگریز کی حاکمیت میں کوئی چانس نہیں تھا پاکستان بننے کا. لیکن ایسے واقعات ہوئے جس سے پاکستان بن گیا. لیکن انہوں نے کہا کہ پاکستان بننے کے بعد ہم اس وعدے سے جو ہم نے گلی گلی میں اللہ سے کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، ہم وہ وعدہ بھول گئے. وہ وعدہ ہم بھول گئے. گلی گلی میں وہ وعدہ کیا تھا ہم نے. ہم میں سے ہر ایک نے، جو ہمارے پرب تھے، جو ہمارے بزرگ تھے، ان سب میں ہر ایک نے نعرے لگائے تھے وہ. اور وہ وعدہ ہم بھول گئے. تو 71 میں ہم پہ ایک عذاب آیا، چھوٹا عذاب آیا، اور اس سے آدھا ملک ٹوٹ گیا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 2005-6 کی بات بتا رہا ہوں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ ہم پہ دوبارہ عذاب نہ آ جائے اور یہ پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں. مجھے ڈر ہے. انہوں نے کہا خاکم بدہن، میرے منہ میں خاک. یہ میں نے سارا کچھ لکھ کے اپنے میگزین میں بھی لکھ دیا. خاکم بدہن کا لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ میرے منہ میں خاک، کہ ایسا نہ ہو جائے. تو اس کے بعد سب لوگوں نے سوال جواب پوچھنے شروع کیے. وہ آدھا گھنٹہ سوال جواب ہوتے رہے، خاموش ہو گئے. تو میں بالکل سامنے فیسنگ بیٹھا ہوا تھا. تو انہوں نے میری طرف دیکھا. تو میں نے کہا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی ضرور کہیے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، آپ کون ہیں؟ میں نے کہا جی میں اس جو فورم ہے اس کا میں صدر کے فرائض انجام دیتا ہوں. میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں. کہنے کہیے. میں پہلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ سے اختلاف. میں نے کہا میری حیثیت آپ کے سامنے اسی طرح ہے جیسے سورج کے سامنے چراغ. میں دنیاوی معاملات اور علموں میں بہت آپ سے نچلے درجے پہ ہوں، اور مذہبی علوم میں تو میں آپ کے سامنے طفل مکتب ہوں. لیکن میں اس معاملے میں آپ سے کچھ وجوہات کی وجہ سے اختلاف کرتا ہوں. حیران ہو کے میرا شکل دیکھنے شروع ہو گئے. انہوں نے کہا بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں. میں نے کہا ایک تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں جو آپ نے فرمایا کہ عجیب اتفاق ہوا اور پاکستان بن گیا جبکہ ہندو کی اکثریت اور انگریز کی حاکمیت تھی. تو اللہ کی مشیت آئی، پاکستان بن گیا. تو میں نے کہا ایک اور بھی میں نے اتفاقات دیکھے. اور دوسرا اتفاق میں نے دیکھا کہ 80 کی دہائی میں جب کہ ساری دنیا کسی کو ایٹم بم بنانے کا یارہ نہیں تھا پوری دنیا میں، خاص طور پہ کسی مسلمان ملک کو، اور پاکستان کی مخالف تھی اس لحاظ سے. لیکن کیونکہ دنیا کے 2 بڑے بگیاڑ بیڑیے امریکہ اور روس آپس میں بڑھ گئے. ان کے بڑھنے کی وجہ سے پاکستان کیونکہ امریکہ کا فرنٹ سٹیٹ کے طور پہ کام کر رہا تھا، تو امریکہ پاکستان کو ہر صورت پروٹیکٹ کر رہا تھا. تو امریکہ نے پوری دنیا کو لکھ کے یہ جاری کیا اعلامیہ کہ پاکستان کا اٹامک پروگرام پرامن ہے. یہ پاکستان کا اٹامک پروگرام ایٹم بم بنانے کے لیے نہیں ہے. اور وہی وقت تھا جب پاکستان نے سب سے ان کوششوں سے وہ ایٹم بم مکمل کر لی. اس سارے جھگڑے میں 2-3 سال کے اندر، 4 سال کے اندر پاکستان نے بڑی تیزی سے کام اپنا مکمل کیا اور ایٹم بم بنا لیا. میں نے کہا یہ بھی شاید ایک اتفاق تھا.
پھر میں نے کہا میں نے ایک اتفاق اور دیکھا، اب وہ مجھے بغور سن رہے تھے، تو میں نے کہا جب میں چھوٹا سا تھا نا تو میں مسجدوں میں، علاقے کی مسجدوں میں جایا کرتے تھے، علمی گھرانے مذہبی گھرانے سے تعلق تھا تو جایا کرتے تھے، جماعت اسلامی سے تعلق ہوا کرتا تھا میرے گھرانے کا، ہم جایا کرتے تھے مسجدوں میں، تو مسجدوں میں گیت گانے والے مولوی ہوا کرتے تھے، جاہل ان پڑھ مولوی، وہ گیت گا کے پیسے اکٹھے کر کے تو اس طرح اپنے خطبے دیا کرتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ میں نے پھر ایک چینج دیکھی اپنے سامنے، پچھلے 30-40 سال میں میں نے ایک چینج دیکھی پاکستان کے اندر کہ بہت سارے پڑھے لکھے عالم جگہ جگہ پھوٹنے لگے، جگہ جگہ پھوٹنے لگے، اور مختلف پاکستان کے اندر بے شمار علماء پیدا ہوئے۔ تو میں نے کہا یہ سارے علماء جو یہ پیدا ہوئے مختلف جگہ پہ، مختلف فرقوں میں بھی، تو اس کا جو کریڈٹ ہے وہ آپ کو جاتا ہے، وہ مولانا مودودی کو جاتا ہے، مولانا امین حسن اصلاحی کو جاتا ہے، بریلوی اور علماء کو جاتا ہے، ان میں سے آپ کے شیعہ علماء کو جاتا ہے، بہت سارے عالموں نے جنہوں نے پاکستان کی خدمت کی اور دین کو عام کیا اور قرآن کے علم کو خاص طور پہ عام کیا، اور میں نے خاص طور پہ کہا کہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ سارے علماء بنے لوگ اس میں آگے آئے اور اس چیز کو سیکھا اور آ کے معاشرے میں آگے۔ میں نے کہا میرا وجدان اب یہ کہتا ہے، میں نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جب پہلی صف میں 5 بڈھے ہوتے تھے، اور میں آج وہ وقت بھی دیکھتا ہوں کہ جب کئی صفیں بھری ہوتی ہیں نوجوانوں سے، نوجوان صفوں میں بھرے ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا میرا یہ وجدان یہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ اب عذاب نہیں آئے گا، اب اللہ ضرور پاکستان سے کوئی کام لے گا، انشاءاللہ تعالی ضرور اللہ پاک پاکستان سے کام لے گا، اور آپ یقین رکھیں کہ انشاءاللہ پاکستان سے اللہ نے کام لینا ہے۔ میرے پاس اور بہت ساری چیزیں ہیں، دل تو چاہتا ہے بیان کروں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ تو پاکستان سے آپ کبھی اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن نہ ہونے دیں، کبھی نہ سمجھیں کہ ہم ڈاؤن جا رہے ہیں، پاکستان کو کچھ ہو جائے گا، کچچھ نہیں ہوگا، یہ قیامت تک رہنے کے لیے بنایا ہے اللہ پاک نے، اللہ کی مشیت سے بنا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں جو نئی تحقیق آئی ہے اس کے مطابق پاکستان جو ہے وہ 27ویں رات کو بنا تھا اور 14 اگست تھی، یہ تو آپ کو معلوم ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی تو وہ بھی 14 اگست کا صبح تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی تھی تو وہ بھی 14 اگست کی صبح تھی۔ یہ سارے معاملات اپنے ذہنوں میں یاد رکھیں ہمیشہ، اور آپ حالات کو دیکھیں اور دین کو لوگوں کی سمجھ دیکھیں اور شوق دیکھیں۔ میں نے اپنے دوستوں میں دیکھا کہ وہ بدل گئے ہیں، وہ جو کبھی نماز نہیں پڑھتے تھے سب نماز پڑھتے ہیں، باجماعت نماز پڑھتے ہیں ہم، وہ جو کبھی قرآن نہیں پڑھتے تھے ہم ماشاءاللہ قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ چینجز کیوں آئی ہیں؟ اور جب یہ چینجز ہوں گی، جب اللہ کے بندے اللہ کو یاد کرنے والے ہوں گے، اللہ پاک عذاب نہیں بھیجا کرتے۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب چپ ہو گئے اور مجھے کہنے لگے ہاں یہ امید کی ایک کرن ہے، اور اس میں میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ الحمدللہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا کہ اس جوشیلے اس واقعے کے بعد مجھے خیال ہوا کہ میں اپنا تجربہ آپ کو بتاؤں۔ باقی انشاءاللہ ہماری یہ کانفرنس بہت بڑی کانفرنس ہونے والی ہے، 70 سے زائد شاعروں سے ڈاکٹرز اس میں شامل ہوں گے، مراد راز صاحب اس دن بھی اب شامل ہوں گے۔ اب ہر جگہ ہم ان کو ساتھ ساتھ شامل رکھا کریں گے، کیونکہ ان کے دور میں ان کے ساتھی ہوا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بڑی شخصیت اس دن ہو جس کے حکم سے یہ سارا کچھ ہوا ہے، وہ بھی اس دن ہماری کانفرنس میں انشاءاللہ تعالی۔ آپ لوگ اپنا جوش اور جذبہ اور سب چیزیں قائم رکھیں، اور اس دن انشاءاللہ تعالی جب ہماری انوگریشن ہوگی، بہت بڑی انوگریشن ہوگی۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے خیال سے زیادہ لوگ ڈاکٹرز یہاں پہ بیٹھے ہیں، 200 کے قریب ڈاکٹرز آج اکٹھے ہو گئے ہیں، ہزاروں کے حساب سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی اس دن، بہت سے شہروں سے آج بھی آئے ہوئے ڈاکٹرز۔ تو میری درخواست ہے کہ آپ سب لوگ اپنی قوتیں مجتمع کر لیں پاکستان کے لیے اور علم کے لیے اور پاکستان اکیڈمی کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ۔